نقصان پہنچانے کا، ساکھ کو نقصان پہنچانے کا قانون ہے، لیکن ایسا ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ عدالت چلے جائیں تو پھر آپ اپنے پوتے کو کہہ دیں کہ وہ یہ مقدمہ بھگتے، 12 12 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. یہی ہو جائے کہ ایک مخصوص مدت کے اندر، ویسے اس میں بھی تو یہ تھا کہ مخصوص 3 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن اگر اس میں باؤنڈ ہو جائے، خصوصی عدالتیں بن جائیں، اسپیشل عدالتیں، یا قانون ایسا بن جائے کہ 3 مہینے کے اندر اگر جج اس پر فیصلہ نہ دے تو جج کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے. ویسے مکھ منتری مریم نواز صاحبہ کا جھوٹ کے حوالے سے پیغام پھیلانا ایسے ہی ہے جیسے مچھر ملیریا کے خلاف جہاد پہ نکل پڑے، جیسے مگرمچھ کہے کہ آج کے بعد میں سبزیاں کھانا شروع کر دوں گا. بڑی دلچسپ مرحلے میں ہے، اور اب پنجاب کی مکھ منتری مریم نواز صاحبہ ڈیفیمیشن لا بنانے جا رہی ہیں. مطلب کوئی جھوٹ بولے گا، جھوٹی خبر پھیلائے گا، فیک نیوز پھیلائے گا، تو اسے قانون کا سامنا کرنے پڑے گا. ویسے یہ لا ہے پاکستان میں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. میرے خلاف یا آپ کے خلاف کوئی بھی حد کے عزت کا یا جھوٹی عزت. لو جی، جاگدیا رہنا ساڈے تے نہ رہنا 9 مئی پارٹ 2 شروع ہونے والا ہے. پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، پھر سے بتا رہا ہوں. اسلام آباد کی ہواؤں اور فضاؤں میں خبر گرم ہے، افواہیں ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ 9 مئی کا پارٹ 2، مطلب 9 مئی کے حوالے سے قانون حرکت میں آنے والا ہے. ویسے تو کور کمانڈر کانفرنس میں پھر سے واضح کر دیا گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اب سنا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پارٹ 2 شروع ہونے والا ہے، قانون حرکت میں آنے والا ہے. اور اس کے لیے اسمبلی میں آئیڈیل زمین دیکھیں، آئیڈیل حالات دیکھیں. اسمبلی میں 2/3 اکثریت حکومت کی، محسن نقوی وزیر داخلہ، اور باقی آپ سمجھدار ہیں کہ اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ. تو جاگتے رہنا ساڈے تے نہ رہنا. اور منصوبہ ساز کہا جا رہا ہے کہ منصوبہ سازوں پر جو رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے، امپلیمنٹرز جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے حوالے سے، حوصلہ افزائی کرنے والے اور اشتعال پھیلانے والے، ان کے حوالے سے ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا. اور جاگدیا رہنا ساڈے تے نہ رہنا اسلام آباد کی ہواؤں میں ہے کہ مائنس عمران خان، پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر سے کوششیں شروع ہو گئی ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں، کچھ چہرے ہیں جو ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ خود نظر رکھیں، ساڈے تے نہ رہنا، جاگدیا رہنا، نظر رکھیں. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو کچھ سہولتیں، کچھ ریلیف بھی ملیں گے. اور آفر ہو رہی ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کو آگے لاتے ہیں اور عمران خان کا اثر کم کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو آفر کی جائیں گی، یہ سہولتیں آپ کو دی جائیں گی. آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا دوسرا نام عمران خان ہے، اور عمران خان کے بنا تحریک انصاف کک کی بھی نہیں ہے، ککھوں ہوڑی ہے. اور یہ جو کھمبے جیتے ہیں اس الیکشن میں، یہ اس کی واحد وجہ عمران خان ہے. اور ظاہر ہے جو بھی عمران خان سے علیحدہ ہوا ہے اس وقت دیکھ لیں، ہمارے دوست فرق حبیب دیکھ لیں، علی اوان دیکھ لیں، صداقت عباسی دیکھ لیں، فواد چودھری دیکھ لیں، پرویز خٹک دیکھ لیں، جہانگیر ترین دیکھ لیں، اور لمبی لسٹ ہے، فیاض چوہان دیکھ لیں، اور لمبی لسٹ ہے، فردوس عاشق عوان دیکھ لیں، جو بھی دیکھ لیں، کیا بنا ان کا، کہاں کھڑے ہیں آج. لیکن بہرحال یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ کوششیں مختلف رنگوں میں اور مختلف پارٹیوں پر پچھلے 75-76 سالوں سے ہوتی آئی ہیں، اور اس بار تحریک انصاف پر بھی ہو رہی ہیں. اور جاگدیا رہنا ساڈے تے نہ رہنا ایک آفر کروائی تھی سینیٹر علی ظفر نے، اور سینیٹر علی ظفر ان لوگوں میں سے ہیں جو تحریک انصاف کی بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے کافی سرگرم عمل ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف حکومت سے تعاون کر سکتی ہے. ویسے تو حکومت سے تعاون پر جو ایک میٹنگ ہوئی ہے علی امین گنڈا پور اور وزیر اعظم شہباز شریف کی، جس کا میں حامی ہوں کہ ہونی چاہیے اس طرح کی ملاقاتیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، خواہ وہ گنڈا پور ہو کا کوئی بھی ہو، اس کی وزیر اعظم کا کوئی بھی ہو، اس سے ہونی چاہیے. لیکن اس میٹنگ کو لے کر بڑی سیاسی تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں کہ، اور اس میٹنگ کو لے کر کے 1-2 دن پہلے علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک درخواست الیکشن کمیشن میں جانا، الیکشن کمیشن کو اس درخواست کو قابل سماعت قرار دینا کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی کاغذات نامزدگی میں جائیداد غلط بتائی ہے، اسے نائل کیا جائے 62(1)(f) کے تحت. اور پھر علی امین گنڈا پور جو تقریب حلف برداری میں نہیں گئے، صدر کی، وزیر اعظم کی، وہ وزیر اعظم ہاؤس جا پہنچے.
ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی باتیں ہوئی, اچھے بچے کی طرح پریس کانفرنس ہوئی, بہت ساری سیاسی تھیوریاں, سازشوں کا دور ہوتا ہے, جب ہوتا ہے تو سیاسی تھیوریاں چلتی ہیں. خیر, اور اسی تناظر کو اسی کو آگے ذرا دیکھیں تو جو علی ظفر صاحب نے 3 آفرز کروائی ہیں کہ اگر 10 حلقوں کا آڈٹ کروا دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پر, اگر ہماری خواتین قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور اگر ہمیں احتجاج کا حق دیا جائے تو ہم حکومت سے تعاون کرنے پر تیار ہیں. اس پر بڑی سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. ہونا ہمارا مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں, کیونکہ تینوں بڑے مشکل کام ہے. 10 حلقوں کا آڈٹ کا مطلب ہے, جو عمران خان تو 4 کا کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف اور یاسمین راشد کا ویسے کیا الیکشن ہوا ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ نواز شریف یاسمین راشد سے ہار سکتے ہیں؟ یعنی میں نے تو کم از کم نہیں سوچا تھا کہ لاہور میں اپنے آبائی حلقے میں نواز شریف اسمبلی میں جب پہنچیں گے تو ایک مشکوک جیت کو لے کر اسمبلی میں پہنچیں گے. ویسے نواز شریف صاحب کی ہمت اور صبر اور حوصلے کو بھی داد کہ میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہوتا, یقین کریں, اور میں اس طرح جیتا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ نہیں, میں اس سیٹ سے نہیں جیتوں گا, یا اس سیٹ سے میں اب دستبردار ہوتا ہوں. تو کبھی سوچا تھا کہ نواز شریف صاحب کی اس جیت کے ساتھ پہنچیں گے؟ مسلم لیگ نون کا باقیوں کا آپ کو کیا حال ہوا ہوگا, مسلم لیگ کا کیا حال ہوا ہوگا جب مسلم لیگ کا نون ہی خطرے میں اس کی ایک اپنی آبائی سیٹ پڑ چکی, اور یاسمین راشد جو جیل میں ہے, جس ایک دن بھی حلقے میں نہیں آئی, کبھی کسی نے اس کی کمپین چلا لی, کبھی کسی نے چلا لی. ہمارے دوستوں نے, صحافیوں نے اس حلقے کے فارم 45 کو لے کر پروگرام کیے ہیں. فارم 45 کھلے تو نواز شریف صاحب کہیں دور کھڑے ہوتے ہیں اور یاسمین راشد کتنے مارجن سے جیت سکتی ہیں, جیتی ہوئی ہیں. تو کبھی سوچا تھا؟ تو 10 حلقوں کا آڈٹ عمران خان نے کہا تھا کہ اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ کا حلقہ کھول لیں, نواز شریف یاسمین راشد کا حلقہ کھول لیں, اور پشاور میں نور عالم کا حلقہ کھول لیں, اور پھر اسلام آباد کا کوئی حلقہ کھول لیں. علی ظفر نے 10 کا کہا ہے. خواتین کی رہائی بڑا مشکل ہے, اور اس پر زرداری صاحب سنا ہے کہ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ میرے دور میں میرے ہاتھوں سے سیاسی قیدی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں. عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں, باقی سیاسی قیدی جن کا ڈائریکٹ 9 مئی میں کوئی تعلق نہیں, ان کے خلاف پرچے یا وہ رہائی ہو جائے. زرداری صاحب اس کوشش میں سنائیں لگے ہوئے ہیں, لیکن کتنا کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. تو تیسرا تھا ہمیں احتجاج کی اجازت دی جائے. یہ علی ظفر کے 3 پوائنٹس تھے. 10 حلقے کھولے جائیں, آڈٹ کرایا جائے, ہماری خواتین کو رہا کیا جائے, 10 احتجاج کی اجازت دی جائے. اس پر بھی سنا ہے کام بڑے سیریس طریقے سے پیغام رسان لے کر پھر رہے سے. اور ساڈے تے نہ رہنا, سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور سینٹ کے رزلٹ پہلے سے ساروں کو پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے ہارس ٹریڈنگ ہوگی, پیسے چلیں گے. اور مجھے شاید خاکان عباسی یاد آ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایوان بالا دنیا کا ایوان بالا ہوتا ہے جہاں ان کے تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں, بڑے دماغ والے بزرگ بیٹھتے ہیں. ہمارا ایوان بالا ہے سینٹ ہے جہاں پیسے والے بیٹھتے ہیں. آدھے سے زیادہ سینیٹر پیسے دے کر بنے ہیں, کوئی کسی مافیا کا نمائندہ ہے, کوئی کسی مافیا کا نمائندہ ہے, تو وہ سارے وہ پیسے دے کر بنے ہیں. تو اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہوں گی یاسمین راشد, یہ سنا جا رہا ہے. حامد خان, زلفی بخاری سے یاد آیا کہ ٹرمپ مسلسل نیچے پرائمری الیکشن, صدارتی الیکشن کے حوالے سے جیت کر اوپر آتے جا رہے ہیں, اور ٹرمپ فیورٹ ہوتے جا رہے ہیں امریکہ کے صدر بننے کے لیے. زلفی بخاری اور ٹرمپ کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو داماد ہیں وہ زلفی بخاری کے دوست بھی ہیں. دوست نہیں, بزنس کے حوالے سے ان کا بزنس اکٹھا, 1-2 وینچر ان کے اکٹھے تھے, اور مزید انہوں نے بزنس کے لیے کام کرنا تھا. لیکن پھر وہ حالات ایسے بدلے کہ ٹرمپ صاحب بھی چلے گئے, عمران خان صاحب بھی چلے گئے. تو اگر ٹرمپ صاحب کا کوئی جگاڑ لگتا ہے, داؤ لگتا ہے, جو کہ لگنے والا ہے, لگ ایسے ہی رہا ہے, اگر ٹرمپ صاحب جو بائیڈن یادداشت والے اور کمزور یادداشت اور کمزور مسانے والے بابے بائیڈن سے اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ریلیف یہ ہو سکتا ہے عمران خان کے حوالے سے, تحریک انصاف کے حوالے سے, کیونکہ ٹرمپ صاحب کے جو داماد ہیں وہ مٹھی میں ہیں. سنا ہے کہ وہ بڑے اچھے تعلقات ہیں زلفی بخاری کے. تو ساڈے تے نہ رہنا, جاگدیا رہنا, ہماری سیاست